بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب الوصایا میں کتاب الوصایا کے مختلف موضوعات آپ کے خدمت میں پیش ہو چکے، اور امید ہے کہ وہ ہمارے زندگی میں بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ آج اس درس میں ہم جن موضوعات پہ گفتگو کریں گے ان میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ زید کو اور فقراء کو اتنا مال دینا، تو اب زید مفرد ہے، فقراء جمع ہے، تو کیا یہ مال دو حصوں میں تقسیم ہوگا؟ ایک حصہ زید کو دیا جائے گا، ایک حصہ فقراء کو؟ یا ہم یوں کہیں کہ فقراء جمع ہے تو 3 فقیر اور ایک زید، نتیجے میں 4 حصوں میں یہ مال تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ موضوع ہے جس کی مزید وضاحت عبارت میں آئے گی۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی گفٹ بھی کرتا ہے، گفٹ کو کسی قید شرط پر معلق نہیں کرتا، کہتا ہے کہ یہ موبائل زید کو دے دو اور میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنا، تو کہتے ہیں پہلے اس کے اس عطیہ پہ عمل کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ موسی نے جو وصیت کی ہے وہ اپنی وصیت سے اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے کہ وصیت عقود جائزہ میں سے ہے، موسی جب بھی اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ وصیت کے ختم کرنے کے لیے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے، مثلا فسخ، تو میں نے وصیت فسخ کر دی، یا کوئی کام بھی ایسا کرے جو وصیت کے برعکس ہو تو بھی وصیت ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا کہا کہ یہ میرا موبائل زید کو دے دو، اس کے بعد وہی پھر موبائل اٹھا کے کسی اور کو دے دیا، لفظ نہیں بولتا کہ فلاں کو دو، تو اب جو موبائل اس نے زید کے لیے وصیت کی تھی عملی طریقے سے وہ کسی کو دے دیا یا بیچ دیا، تو اس سے بھی وہ وصیت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ ولو قال، اگر کہتا ہے موسی، اُعْتُوا زَیْدًا وَالْفُقَرَاءَ، دے دو زید کو اور فقراء کو اتنا مال، فَلِزَیْدٍ النِّصْفُ، تو زید کو آدھا مال ملے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْوَصِیَّةَ لِفَرِیقَین، یہاں پر وصیت 2 گروپ کے لیے کی گئی ہے، یعنی زید کو فقراء کا مد مقابل قرار دیا گیا ہے، ان کا حصہ نہیں ہے۔ فَلَا يُنْظَرُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، تو نتیجے میں ان فریقین کے افراد اور واحدوں کی طرف نہیں دیکھا جائے گا کہ فقراء کے افراد کتنے ہیں۔ کما لو اوصى لشخصین، جیسے یہ اگر وصیت کرتا 2 بندوں کے لیے کہ زید اور خالد کو اتنے پیسے دے دو، او قبیلتین، یا یہ کہتا کہ بنو ہاشم کو اور قریش کو اتنے پیسے دے دو، تو وہ ان قوموں اور قبیلوں کے افراد پہ تقسیم نہیں ہوتے بلکہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے۔ وکیل، اس مصنف کے فتویٰ کے مقابلے میں ایک قول ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ الربع، زید کو چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ لأن اقل الفقراء ثلاثۃ، اس لیے کہ کم از کم فقراء کتنے فقیروں پر استعمال ہوتے ہیں؟ 3 پر، من حیث الجمع، اس لیے کہ یہ فقراء جمع ہے۔ وإن کان جمع کثرت، اگرچہ یہ فقراء جمع کثرت ہے تو 10 پر استعمال ہونا چاہیے، لیکن 10 پر استعمال نہیں ہوگا۔ لما تقدم من دلالت العرف واللغہ، اس لیے کہ گزر چکا کہ عرف اور لغت دونوں دلالت کرتے ہیں علی اتحاد الجمعین، کہ جمع قلت اور جمع کثرت دونوں 3 پر استعمال ہوں گے۔ فَإِذَا شَرَّكَ بَيْنَ زَیْدٍ وَبَیْنَہُم، جب موسی اکٹھا کرتا ہے زید کو اور فقراء کو عطف کے ذریعے، تو کان کا عہدہم، گویا کہ زید بھی ان فقراء میں سے ان کے ایک جیسا ہو جائے گا، تو 3 وہ تھے، چوتھا یہ ہو جائے گا۔ وَيُضَعَف، فرماتے یہ قول کیل ضعیف ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّ تَشْرِیکَ بَیْنَ زَیْدٍ وَالْفُقَرَاء، اس لیے کہ مصنف صاحب نے شریک کیا ہے، مصنف کہیں یا موسی صاحب نے شریک کیا ہے زید کو اور فقراء کو۔ یہ نہیں کہا کہ اُعْتُوا زَیْدًا وَالْفُقَرَاءَ وَاحِدًا وَاحِدًا لا بینہ و بین احدہم، موسی نے زید کو اور فقراء کے احاد کو جمع نہیں کیا ہے،
فیکون زید فریقن والفقراء فریقن آخر، تو گویا کہ اس وصیت کے دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ زید اکیلا ہے اور دوسرے گروپ کے افراد زیادہ ہیں، گروپ من حیث الگروپ دو ہیں۔ وفی المسألۃ وجہ ثالث، اور اس مسئلے میں ایک تیسرا نظریہ بھی ہے، وہو ان یکون زید کا واحد منہم، زید بھی ہوگا ان فقراء میں سے کسی ایک کی طرح، لأنہم وإن کانوا جمعا، اس لیے کہ یہ فقراء اگرچہ جمع ہے، یصدق بثلاثۃ، وہ صدق کرتے ہیں تین پر، لیکنہ یک ولا مازاد، لیکن تین سے زیادہ پر بھی صدق کرتے ہیں، ولا یتعین، اور تین کی طرف پیسے دینا وصیت دینا ضروری نہیں ہے، بل یجوز الی مازاد، بلکہ جائز ہے کہ تین سے زیادہ کو بھی مال وصیت ملا جائے، او یتعین، یا معین ہیں یہی تین، حیث یوجد فی البلد، جب شہر میں تین سے زیادہ نہ ہو تو معین ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تین سے زیادہ ہیں تو زیادہ کو بھی دیا جائے گا۔ یا تو یتعین کا جو ہے فائل آپ کریں مازاد کو، یتعین مازاد، بھائی اضافی فقراء کو دینا ضروری ہے جب اضافی فقراء موجود ہیں شہر میں، وہ مقتضی تشریک، زید کو فقراء کے شریک ٹھہرانا اس کی تقاضا کیا ہے، ان یکون زید کا واحد من الفقراء، یہ زید بھی ان فقراء میں سے کسی ایک فقیر جتنا حصہ لے گا، وہ ہوا امتنو من السابق، فرماتے ہیں یہ جو تیسرا قول ہے یہ زیادہ متین ہے دوسرے قول سے جو کہ ربع والا تھا، کیل والا تھا، وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُ الْأَوَّلُ، اب شہید ثانی بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، گویا کہ سیاست کرے، کہتے ہیں کہ اچھا قول تیسرا ہے، صحیح تر قول پہلا ہے، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ عَطِيَّةٍ مُنَجَّزَةٍ، اگر موسی اکٹھا کرتا ہے کس کو، عطیہ یعنی گفٹ دینا چاہتا ہے، منجزہ اس کو کسی قید پر معلق نہیں کرتا، پھر مرض اپنی بیماری میں، کہ مثلا تحفہ دے دو فلاں کو، وہ وقف، میرا فلاں پلاٹ مسجد کے لیے وقف کر دو، وہ ابراء، اور جو ہے میں نے فلاں کو بری و ذمہ کر دیا، وہ مؤخرۃ، اور پھر ایک تو یہ منجز ہے یعنی اسی میں کوئی قید نہیں ہے کہ میری زندگی میں یا میرے موت کے بعد، اور دوسرے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز دے دینا، قدمت المنجزۃ، تو اس موسی کے وہ کام مقدم کیے جائیں گے جن کو وفات کے ساتھ قید نہیں لگائی، ٹھیک ہے، من الصلح سے، لیکن اصل مال سے یہ نہیں دیں گے کیونکہ بیماری کی حالت میں یہ دے رہا ہے، میت کے یا موسی کے مال کے تیسرے حصے میں سے یہ ادا کیے جائیں گے، وَإِن تَأَخَّرَتْ فِي اللَّفْظِ، اگرچہ یہ منجزہ کام لفظی طور پر بعد میں آئے ہیں اور مؤخرہ والے لفظی صورت میں پہلے ہیں، یعنی یوں کہا میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنا، پھر کہا کہ میرا گھر فلاں کو گفٹ کر دینا، تو اب وہ لفظی طور پر گفٹ والا لفظ بعد میں آئے پھر بھی عمل اس پہ پہلا ہوگا، فَإِن بَقِيَ مِنَ الثُّلْثِ شَيْءٌ، اگر ثلث میں سے کچھ رقم رہ گئی تو پھر بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، تو پھر عمل شروع کیا جائے گا الاول فالاول سے، یعنی جس پر آپ نے عمل کر دیا منجزہ پہ کر دیا، اس کے بعد جو مؤخر ہے اس میں دیکھیں جو پہلے نمبر پر ہے پہلے اس پہ عمل ہوگا، پھر اگر کچھ پیسہ بچتا ہے تو دوسرے نمبر پر عمل ہوگا، کما مر، جیسے کہ یہ بات اور بحث گزر چکی کہ عمل الاول فالاول پر ہوگا، ولا فرق فی المؤخرۃ، کہ یہ جو وصیت کی ہے جو مؤخرہ عن الموت ہے، بین ان یکون فیہا واجب، اس مؤخرہ میں کوئی واجب کام ہو، یخرج من الثلث، جس واجب کو ادا کیا جائے گا ثلث مال سے، وغیر واجب یا کوئی واجب نہ ہو، نعم لو کان مما یخرج من الاصل، ہاں لو کان الواجب، اگر ایسا واجب ہے جو اصل مال سے نکالا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، قدم مطلقہ، اس واجب کو مقدم کیا جائے گا مطلقہ، منجزہ پر بھی مؤخرہ پر بھی، وَعْلَمْ، تو جان، ان المنجزۃ تشارک الوصیت، یہ چیزیں جو دے رہا ہے اور منجز کر کے دے رہا ہے یہ بھی وصیت کے ساتھ شریک ہیں، کس بات میں، فی الخروج من الثلث، جیسے وصیت بھی ایک تہائی سے نکلے گی اسی طریقے سے یہ منجزہ چیزیں بھی ثلث سے نکلیں گی، فی اجود القولین، دو قول میں سے اچھا قول یہی ہے،
وَأَنَّ خُرُوجَهَا مِنَ الثُّلْثِ، اور جناب اس منجزہ کا نکلنا ثلث مال سے، یعتبر حال الموت، یہ مرنے کے وقت جو اس کا مال ہوگا اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ وَأَنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ مِنْهَا فَالْأَسْبَقُ، اگر منجزہ چیزیں بھی 4-5 بتائی ہیں تو الاسبق جو پہلے بیان کی اس پر پہلے عمل ہوگا، اس کے بعد دوسری والی پر عمل ہوگا۔ کب؟ لو کسر ثلث عنہا، اگر ثلث مال کم ہو ان منجزہ چیزوں سے۔ وَتُفَارِقُهَا، اور یہ منجزہ وصیت سے جدا ہوتی ہے کس بات میں؟ فی تقدیمہا علیہا، کہ منجزہ کو مقدم کیا جاتا ہے وصیت پر، ولزومہا، اور یہ منجزہ جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے من قبل المعطی، جس نے دی ہے۔ یعنی اگر اس بندے نے کوئی چیز منجزہ طور پر دے دی تو اب وہ عقد لازم میں ہو جائے گی، اب اس کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ وقبول المنجزہ کا غیرہا، اچھا منجزہ کو کیسے قبول کریں گے؟ جیسے غیر منجزہ کو قبول کیا جاتا ہے من العقود، یعنی عربیت وغیرہ ہونی چاہیے۔ وشروطها شروطہ، وشروط المنجزہ شروط غیر منجزہ، وہی شرائط ایک جیسے عربی ہونی چاہیے، ماضی ہونی چاہیے۔ وَأَنَّهُ لَوْ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ، اور بتحقیق اگر یہ منجزہ کام کرانے والا ٹھیک ہو گیا اپنی بیماری سے، لزمت المنجزہ من الاصل، تو یہ منجزہ ثلث مال سے نہیں نکالی جائے گی، اصل مال سے نکالی جائے گی، بخلاف الوصیت۔ لیکن اگر بیماری سے ٹھیک بھی ہو گیا تو وصیت وہی ثلث مال سے نکالی جائے گی۔ وَيَصِحُ لِلْمُوسِی، اور صحیح ہے موسی صاحب کے لیے، اور رجوع فی الوصیت، وہ اپنی وصیت سے دست برداشتہ ہو جائے، ہاتھ اٹھا لے، مادام حین، یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، مادام حین والے قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، موسی رجوع کرے گا ہی اس وقت جب زندہ ہوگا، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا لے اگر زندہ ہو۔ خوب، قولاً، زبانی طور پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، مثل رجع تو کہتا ہے میں نے رجوع کیا، او نقض تو میں نے وصیت توڑ دی، او ابطل تو کو باطل کر دیا، او فسخ تو میں نے وصیت کو فسخ کر دیا، او ھذا لوارثی، یہ کہتا ہے یہ مال یعنی وصیت والا میرے وارثوں کا ہے، او میراثی، یہ کہتا ہے کہ یہ وصیت والا مال میری میراث ہے، او حرام علی المصلح، یہ کہتا ہے یہ جو میں نے مصلح کو دیا تھا اس پر حرام ہے، او لا تفعلوا کذا، یہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا، یعنی پہلے کہتا ہے یہ فلاں کو دینا، اب کہتا ہے فلاں کو نہیں دینا، وَنَحْوِ ذَلِكَ من الالفاظ الدالت علیہ، اور اس قسم کے وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں علیہ وصیت کے ختم کرنے پر، او فعلاً، یا کسی عمل کے ذریعے بھی یہ وصیت کو توڑ سکتا ہے، کیسے؟ مثل بیع العین المصابہ، بیچ دیتا ہے اس چیز کو جس کی اس نے وصیت کی تھی، وَإِن لَمْ يُقْبِضْهَا، يقبض نہیں پڑھیں گے، وَإِن لَمْ يُقْبِضْهَا، اگرچہ ابھی اس نے یہ عین مشتری کو نہیں دی ہے، اور رہنہا، یا وہ عین جس کی وصیت کی تھی وہ گروی رکھ دی، ٹھیک ہے، تو بھی جو ہے کیا ہے مالک بات، گروی میں قبض کرانا شرط ہے قطعاً، وہ بدون ہی، اور اگر گروی رکھی لیکن اقباض نہیں کرا تو بھی قول قوی کے مطابق یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ وہ مثلہ، اسی فعل کی طرح ہے، ما لو وہبہا، وصیت والی چیز یہ اس نے کسی کو گفٹ دے دی، او اوصا بہا، یا اس شخص نے اس عین کی وصیت کی، لغیر من اوصا بہی لہو اولا، اتنی ضمیروں کی بھرمار ہو گئی بھائی، ٹھیک ہے، اوصا بہا، اس عین کی وصیت کی، لغیر من، اس شخص کے علاوہ، اوصا بہا، وصیت کی تھی اس عین کی لہو پہلے، یعنی زید کے لیے وصیت کی تھی اب وہ خالد کے لیے وصیت کر دی۔ والاقوا، شہید ثانی فرماتے قول قوی کے مطابق، ان مجرد الارض علی البیع، وصیت والی چیز کو صرف بیچنے کے لیے رکھنا، پیش کرنا، ابھی بیچی نہیں ہے، وہ توکیل فی ہے، یا کسی کو وکیل بناتے کہ یہ چیز بیچ دو، وہ ایجاب ہی، یا آپ نے صرف بیع کا ایجاب کیا دوسرے نے ابھی وہ قبول نہیں کیا، وہ ایجاب العقود الجائزہ، یا آپ نے اس وصیت والی چیز پر کسی عقد جائز کا ایجاب کر لیا، ٹھیک ہے، المذکورہ، وہ عقود جن کا ذکر ہو گیا، کافن فی الفسخ، یہ سب کام کافی ہیں اس عقد کے فسخ کرنے کے لیے، کیوں؟ لدلالت الفعل علی الفسخ، اس لیے کہ یہ کام اس کا اس چیز کو پیش کرنا یہ دلالت کرتا ہے کہ میں نے وصیت کو باطل کر۔ اب چلتے ہیں
اگر اس نے اپنے عبد کی کسی کے لیے وصیت کی تھی، کنیز کی وصیت کی تھی، اس نے عبد کی شادی کرا دی، تو کیا شادی کرانے سے اس کی وصیت باطل ہوگی؟ لا تزویج العبد والامت، عبد کی شادی کرانا، کنیز کی شادی کرانے سے وصیت باطل نہیں ہوگی۔ وہ اجارت ہما، عبد کو اور کنیز کو مزدوری پر بھیجنے سے بھی وصیت باطل نہیں ہوگی۔ وہ ختان ہما، عبد کا اور کنیز کا یہ ختنہ کراتا ہے تو بھی اس سے جو ہے کیا ہے وہ وصیت باطل نہیں ہوگی۔ اب آپ یہ کہیں گے عورت کا ختنہ ہوتا ہے یا عورت کا ختنہ نہیں ہوتا؟ بھائی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں تو کہیں گے کہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں جیسے مرد کا ختنہ ہوتا ہے ایسے عورت کا بھی ختنہ ہوتا ہے اور کرانا مستحب ہے۔ وہ تعلیم ہما، یا عبد اور کنیز دونوں جاہل تھے، ان کو اس نے تعلیم دی۔ وہ وط الامت، یا اس نے رات کو کنیز کے ساتھ کشتی کھیل لی، بدون الاحبار، اس کو حاملہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے وصیت باطل نہیں ہوگی۔ او فعل ما یبطل الاسم، ٹھیک ہے، ویدل علی رجوع، یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اسم کو باطل نہیں کرتا، یعنی اس چیز کا نام تبدیل نہیں ہوتا، تو بھی اس سے وصیت باطل نہیں ہوگی۔ اب پھر چلتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَى رجوع، یہ پھر جو ہے چلتا ہے فسخ کی طرف اور دلالت کرتا ہے کہ موسی نے رجوع کر لیا ہے اپنی وصیت، مثل طہن طعام، ٹھیک ہے، مثلا طعام بے معنی گندم، گندم کا اس نے آٹا پسوا لیا، یہ پسوانا دلیل ہے کہ وصیت باطل ہو گئی۔ اور اجن دقیق، دقیق آٹے کی معنی میں اجن گوندنے، اس نے آٹے کی وصیت کی تھی کہ یہ فلاں کو دو، لیکن اس نے خود گوند ڈالا، یا اپنی بیوی کو کہا کہ اس کی روٹی پکاؤ۔ او عدل القطن، یا اس نے کسی کے لیے کپاس کی وصیت کی تھی، عدل بلکہ غزل ہونا چاہیے، عدل نہیں غزل، اور اس نے جو ہے کیا اس کے پھر وہ دھاگے وغیرہ بنوا لیے تو بھی وصیت باطل ہو جائے گی۔ او نسج مغزولہ، یا اس نے کپڑے کی صورت دے دی انہیں دھاگوں کو، وصیت دھاگوں کی تھی لیکن ان کو ابھی کپڑے کی صورت دے دی تو بھی وصیت باطل ہو جائے گی۔ او خلطہ بالاجوت، یا مال وصیت کو مکس کرتا ہے ایک ایسی چیز کے ساتھ، جنس وہی ہے لیکن وہ بہتر والی جنس ہے، بحیث لا یتمیز، اس طریقے سے اس نے ملا دیا ہے دونوں کو کہ اب ہم جدا نہیں کر سکتے کہ وصیت والا مال کون سا تھا اور غیر وصیت والا مال کون سا تھا، تو بھی وصیت باطل ہو جائے گی۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْأَجْوَدِ، بے تحقیق مصنف نے قید لگائی ہے کہ اچھی چیز کے ساتھ مکس کرے۔ کیوں یہ قید لگائی؟ لِإِفَادَتِ ہی، اس لیے کہ یہ مکس کرنا فائدہ دیتا ہے، زیادت فی المصابہ، مصابہ کی حیثیت بڑھ جائے، بخلاف المساوی والارض، اگر جیسی مصابہ چیز تھی ایسی کے ساتھ مکس کیا تو وصیت باطل نہیں ہوگی۔ والارض، یا اسے بھی گھٹیا قسم میں ملا دیا ہے، مثلا 100 روپے والے چاول اس نے وصیت کیے تھے، 50 والے چاولوں کے ساتھ ملائے ہیں تو بھی جو ہے یہ وصیت باطل نہیں ہوگی۔ وفی الدروس لم یفرق، مصنف صاحب نے کتاب الدروس میں فرق پیدا نہیں کیا ہے بین خلطہ بالاجود وغیرہ، کہ بھائی مصابہ کو اچھی چیز کے ساتھ مکس کرے یا غیر اچھی کے ساتھ ملک کرے، فی کونہ، کہ یہ ملانا رجوعاً، یہ رجوع ہے یعنی وصیت کو ختم کر دیا۔ وفی التحریر، تحریر علامہ صاحب کی کتاب ہے، وہ بھی لم یفرق کذالک، وہ بھی فرق نہیں کرتا ہے دروس کی طرح، اجود کے ساتھ مکس کرے، مساوی کے ساتھ کرے، اس میں کرے، البتہ وہ کیا کرے، پھر عدم ہی، اس سے رجوع میں نہیں ہوگا، عدم رجوع ہوگا۔ والانسب عدم الفرق، شہید ثانی فرماتے ہیں جو چیز زیادہ مناسب ہے وہ مکس کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اچھی کے ساتھ مکس کرے یا غیر اچھی کے ساتھ۔ وتوقف، اور مصنف صاحب نے توقف کیا ہے کس میں، کتاب دروس میں، غالباً کونہ رجوعاً عن القرائن الخارجیہ، ٹھیک ہے، وتوقف کون الخلط، یا آپ توقف کا فائل کون کو بنے، اور توقف کیا گیا کہ یہ مکس کرنا رجوع ہے یا نہیں، علی القرائن الخارجیہ۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، معاشرہ کیا کہتا ہے کہ ملاوٹ کرنا وصیت والی چیز کی غیر وصیت کے ساتھ یہ رجوع ہے یا نہیں۔ فَإِن لَمْ يَحْكُمْ بِكَوْنِهِ رُجُوعًا، یا فَإِن لَمْ يُحْكَمْ، اگر حکم نہ کیا جائے، بِكَوْنِ المکس کرنا یہ رجوع ہے، یکونو مع خلطہ بالاجود، تو ہو جائے گا کون مصالح، جب اس مصابہ کو ملایا گیا ہے اجود کے ساتھ، شریکن بنسبت القیمتین، دو قیمتوں کے مناسبت سے،
یعنی اس ردی کی قیمت 100، اچھی والی کی قیمت 200، تو 100 اور 200 یہ کیا ہے؟ نصف والا ہے۔ اب اگر یہ 2 لاکھ کی دونوں کی قیمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جناب 2 لاکھ کی قیمت ہے تو یہ اس میں سے آدھے کا مالک ہو جائے گا۔ 3 لاکھ اگر قیمت ہوتی ہے تو یہ اس میں سے 1 لاکھ کا مالک ہوگا، 2 لاکھ اس اجود والے کو ملیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔